ناظرین، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلم ممالک ریاستوں کے سربراہان، جن کا پرتعیش دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کے عوام گھنٹوں سڑک پر کھڑے انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تخت دار تک پہنچے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی اور صنعتی امور اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ بھٹو دسمبر 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ 1971 میں پاکستان کے صدر اور 1973 میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1973 کو متفق آئین دیا۔ ستمبر 1977 میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین، 6 فروری سن 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ان کو راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے گرد گھوم نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے۔ وہ عراق کی مقبول ترین شخصیت تھے۔ صدام حسین، جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا، جن کی وردی ان کی طاقت تھی اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے۔ 3 نومبر کو حکمرانی کے قتل غارت کے کئی الزامات میں امریکہ کے بنا پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور مناظر ٹی وی پر لائیو دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مینڈریس۔ ناظرین، عدنان مینڈریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے۔ جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی میں جمہوریت کا آغاز ہوا۔ اس کو ترکی میں انقلاب دور کہا جاتا ہے، یعنی جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی ملی اور ترک عوام کے اسلام کی راہ پر چلنے کی پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مینڈریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مینڈریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، قرارداد کے ذریعے اس قانون کو ختم کر دیا اور ترکی میں اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے۔ اور اس دور میں حج پرسی سے ترکی کی پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ 27 مئی 1960 مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی حامی فوج نے حکومت کا تخت الٹ دیا اور فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مینڈریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کے خلاف آئین کے خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں 17 ستمبر 1961 کو عدنان مینڈریس کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔